گناہ کی حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو انسان غلط استعمال کرے، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں استعمال کرے، یہ ہے گناہ۔ تو ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے سبھی ایسے ہوں گے یقیناً جو الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، عمرے کا شوق ہوتا ہے عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو بہت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی کام نیک کام نہیں ہو سکتا۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے، نہ صدقہ دے سکتے، نہ روزے رکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسی کیسی بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اس مجلس میں شرکاء کو اس بات کی دعوت دینا کہ نماز پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھتے ہیں پہلے سے، لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ ہے گناہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رہے، خطرناک چیز گناہ ہے۔ اچھے خاصے نمازی، صف اول کے پابند اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، اور اپنی شکل و صورت سے لے کر اپنے اعمال و افعال تک سب میں نیک نظر آنے والے، اگر اپنا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو گناہوں سے بچنا ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کتنے گناہ ہیں جس میں جان بوجھ کر مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو بے شعوری کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کر نہیں لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے مجبور ہو کر انجام دے جاتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا عابد اور پرہیزگار ہو، عابد اور زاہد ہو کہ اس کی کوئی نماز نہ چھوٹی ہو، فرض نماز، اور وہ گناہوں سے بچ کر رہا ہو، زندگی اس نے گناہوں سے بچ کر گزاری ہو، چاہے نفل نماز ایک بھی نہ پڑھی ہو، تہجد ایک مرتبہ نہ پڑھا ہو، کوئی نفلی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی نفلی ذکر نہ کیا ہو، کوئی نفلی تلاوت نہ کی ہو، اور لیکن گناہ سے بچ گیا، زندگی گناہ سے بچ کر گزار دی، انشاءاللہ وہ جنت الفردوس کا مستحق ہوگا، باوجود ہے کہ اس نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی، کوئی نفلی عمل نہیں کیا، لیکن گناہ سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر ایک شخص ہے کہ جو نفلیں بہت پڑھی، تہجد گزار ہے اور تلاوت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور سارے دین کے کام انجام دیتا ہے، لیکن گناہوں میں مبتلا ہے، وہ آنکھ کا گناہ ہو، وہ زبان کا گناہ ہو،
وہ کان کا گناہ ہو، وہ معاملات کا گناہ ہو، وہ معاشرت کا گناہ ہو، وہ اخلاق کا گناہ ہو، اس میں اگر مبتلا ہے تو باوجود ان ساری نفلوں کے، باوجود ان سارے اذکار کے، اور باوجود ان ساری عبادتوں کے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ تو گناہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کی قسمیں، گناہ کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں، اور حاصل ان کا وہی ہے جو میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے، وہ نیکی ہے، وہ ثواب ہے، وہ اجر ہے، وہ جنت کا موجب ہے۔ اب خاص طور پر میں جس پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں، وہ دو ہماری نعمتوں کے دو غلط استعمال ہے جو بہت زیادہ عام ہیں اچھے خاصے نیک لوگوں کے اندر۔ ایک آنکھ کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ۔ یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اور اس میں اچھے اچھے تہجد گزار لوگ مبتلا ہیں۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اتنی عظیم نعمت، جس کا آدمی ساری زندگی سجدے میں گزار دے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ مفت مل گئی ہے، بغیر کسی محنت کے مل گئی ہے، اس واسطے اس کی قدر نہیں اور اس کی عظمت کا احساس نہیں۔ کسی دن اگر اچھے بھلے آدمی کو کسی وقت اچانک چند لمحوں کے لیے بھی اس کی بینائی چلی جائے تو وہ اپنی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ کسی طرح یہ میری بینائی واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھی، وہ دی ہے اس کام کے لیے کہ اس نگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا راستہ کیا ہے کہ ان کاموں میں استعمال کیا جائے کہ جو یا تو ثواب کے موجب ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دیا ہے۔ جو ثواب کے موجب ہیں ان میں نگاہ کس طرح استعمال ہوگی کہ آپ، حدیث میں آتا ہے کہ والدین کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ نگاہ کا وہ استعمال ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ موجب اجر ہے، موجب ثواب ہے۔ اپنی اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، یہ بھی خود اجر و ثواب کا سبب ہے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت فرماتے تھے، پیار سے فرماتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کے بوسے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواسے موجود تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے کر پیار کیا۔ تو ایک صاحب دیہاتی قسم کے آدمی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میں نے تو ساری زندگی اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ بھائی اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا ہے کہ آدمی اپنے بچوں سے پیار کرے۔ تو اگر تمہارے دل میں یہ محبت نہیں ہے، یہ رحمت نہیں ہے، تو میں کیا کروں تمہارا؟ یعنی بتا دیا کہ یہ کوئی دنیا داری کی بات نہیں ہے،
بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو صحیح استعمال کرنا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو پیار سے دیکھے، پیار کرے، اور بھائی بھائی کو، مسلمان کو، دوست کو خیر خواہی کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھے، تو یہ بھی اجر و ثواب کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دے۔ اگر آدمی کسی مسلمان پر محبت کی، کوئی آدمی بیمار ہے، اس کی بیمار کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ عیادت کا ثواب ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، ان کو دیکھنا اور دیکھنا فی نفسی جائز ہے، لیکن اگر ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استحضار کیا جائے، اس کی حکمت بالغہ کا استحضار کیا جائے کہ میرے رب نے کائنات کیسی بنائی ہے اور کیا اس کے اندر حسن و جمال کے شاہکار پیدا کیے ہیں، اس طرف اگر دیکھے آدمی تو یہ نگاہ کا صحیح استعمال بھی ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا بھی ہے اور اجر و ثواب بھی ہے۔ الذین ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، باغوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں اور چرندوں پرندوں کو دیکھتے ہیں، کیسی کیسی خوبصورت مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کا ذہن متوجہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار آپ نے یہ چیزیں باطل اور بیکار پیدا نہیں کر دیں۔ تو یہ نگاہ کا بہترین استعمال ہے، اس میں مزہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔